ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کھیلنا بھی تقوی کے خلاف نہیں۔ کوئی کھیل جس کی اسلام اجازت دیتا ہو تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے بچے کھیل رہے تھے، کچھ نئے مسلم آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں۔ فرمایا کھیلنے دو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے مذہب کے اندر رہبانیت نہیں ہے، ہم عبادت کے وقت عبادت کرتے ہیں اور کھیل کے وقت جائز کھیل کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود کئی ایسے کھیل اختیار فرمائے جیسے کہ تیراکی کرنا۔ حضور علیہ السلام جب بچپن میں مدینہ منورہ گئے تھے اپنی امی کے ساتھ، تو مدینہ کے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ 6 سال کی عمر میں کنویں میں حضور تیراکی فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد تیر اندازی، کشتی، یہ سب کھیل تھے اس دور کے جو جسم کو مضبوط کرتے تھے۔ اب تو جسم کو مضبوط کرنے والے کھیل ہی نہیں رہ گئے، اب تو روح کو کمزور کرنے والے کھیل ایجاد ہو گئے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انجوائے کی اجازت اسلام جتنی دیتا اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ اوروں کے یہاں ہنس نہیں سکتے، ہمارے یہاں تو مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسکرانا بھی، اب میں یہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ اس پہ کہیں، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا میں آپ کو دیکھ کے مسکرا دوں، آپ بھی مجھے دیکھ کے مسکرا دے، تاکہ مجھے بھی صدقے کا اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ منہ بگاڑ کر رہنا مومن کی شان نہیں ہے، ہونٹوں پہ تبسم رکھنا یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور میرے نبی کی شان ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات دور نکل گئی، حضور کی جو محفل ہوتی تھی نا اس میں اتنی آزادی تھی کہ زمانے جاہلیت کے واقعات بھی بتائے جاتے تھے تو اس میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتی تھی، زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار بھی پڑھے جاتے تھے۔ یہ اسلام ہے، یعنی کہ ایک انجمن کے اندر ہر چیز تھی، وہاں آخرت کی فکر میں رونا بھی ہوتا تھا اور وہاں کبھی کبھی ہنسنا بھی ہوتا تھا، مسکرانا بھی ہوتا تھا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ اسلام میں اتنی انجوائے کی اجازت ہے مسلمانوں، میرے بھائیوں آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام آپس میں اتنا پیار کرتے تھے کہ جب وہ تربوز کھاتے تھے تو ان کی محفلوں کا تذکرہ یوں بھی آیا ہے، کسی محفل میں انہوں نے تربوز کھائے اور تربوز کے چھلکے مذاق میں ایک دوسرے کو پھینک کر کے مارے۔ یہ بھی ملتا ہے اسلام میں، اسلام میں یہ بھی ملتا ہے۔ حضور اپنی بیبیوں کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، کبھی حضور کی بیبیاں آگے نکل جاتی تھی، کبھی حضور آگے نکل جاتے تھے، اور جب حضور آگے نکلتے تھے تو مسکرا کے کہتے تھے کہ کل آپ نکل گئی تھی یا پہلے آپ نکل گئی تھی اور آج ہم آگے نکل گئے۔ یعنی یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیم کتنی عظیم ہے۔ تو ہم نے دین کو صحیح طور پہ پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے طور پہ دین کو مشکل کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بات دور نکل گئی۔ تو میں یہ جو بات کہنے کے لیے چلا تھا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اسلام آسانی کی بات کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ آزادی دیتا ہے۔ اسلام تمہیں بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، تم دوڑ سکتے ہو، تم بھاگ سکتے ہو، تم جو ہے وہ جائز کھیلوں کو کھیل سکتے ہو۔ تو اسلام کے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مغربی تہذیب گندگی کو تمہارے اندر فیشن کے نام پر عام کر رہی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں بات یہاں سے چلی تھی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔